ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ عالمی یونیورسٹیوں کی QS درجہ بندی میں ہندوستان کی شاندار کارکردگی۔ IIT مدراس اور اسرو کے درمیان فلوئڈ اینڈ تھرمل سائنسز مرکز قائم کرنے کے لیے معاہدہ۔ اور IIT حیدرآباد میں نیشنل ویل بینگ کانکلیو کا انعقاد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2025 میں 44واں مقام حاصل کیا ہے۔ QS نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر 2025 کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ جاری کی، جس میں اس بار دنیا بھر کی 984 یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ اس فہرست میں ہندوستان سے 22 اداروں نے جگہ بنائی ہے، جن میں سے 6 یونیورسٹیاں ٹاپ 100 میں شامل ہیں۔ اس فہرست میں ہندوستانی اداروں میں IIT دلی سب سے بہتر درجے پر 44ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد IIT بامبے 48ویں نمبر پر، جبکہ IIT مدراس 56ویں نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی دیگر نمایاں یونیورسٹیاں بھی اس رینکنگ میں شامل ہے، جو عالمی سطح پر ان کی اہمیت اور معیار تعلیم کو ظاہر کرتی ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس نے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے ساتھ فلوئڈ اینڈ تھرمل سائنسز میں تحقیق کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مرکز کے قیام کے لیے اسرو نے 1.84 کروڑ روپے کی فنڈنگ فراہم کی ہے۔ یہ مرکز اسرو کے جہاز اور لانچ وہیکلز کے خلائی تھرمل مینجمنٹ سے متعلق تحقیق کے لیے نوڈل سینٹر کے طور پر کام کرے گا، جس میں ڈیزائن، تجزیہ اور اجزاء کی جانچ کے تھرمل مسائل پر کام کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ میں IIT مدراس کے اساتذہ کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ دونوں اداروں نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس میں IIT مدراس کے پروفیسر منو سانتنم اور اسرو کے وکٹر جوزف نے شرکت کی۔ اس معاہدے کے تحت مرکز کے قیام اور مستقبل کی تحقیق کے لیے اضافی فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ اعلیٰ تعلیم میں ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے IIT حیدرآباد نے مرکزی وزارت تعلیم کے تعاون سے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے پہلے نیشنل ویل بینگ کانکلیو کی میزبانی کی، جس میں مرکزی امداد یافتہ اداروں سے تقریباً 500 لوگوں نے حصہ لیا۔ 2 روزہ کانکلیو کا افتتاح مرکزی وزارت تعلیم کے سیکریٹری کے سنجے مورتی نے کیا۔ اس کانکلیو میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طلباء اور فیکلٹی کے درمیان ذہنی صحت اور تندرستی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس موقع پر سنجے مورتی نے کہا کہ ہمارا مقصد پورے ملک میں مؤثر طریقوں کو پھیلانا ہے۔ آج کے سیشنز اور مباحثے مستقبل کے اقدامات کے لیے بنیادی ضرورتوں کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ چیف اکنامک ایڈوائزر وی اننت ناگیشورن نے کامیابی کے ایک اہم اقدام کے طور پر ذہنی تندرستی کے ساتھ تعلیمی دباؤ کو متوازن کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ کانکلیو میں نمائشیں، پینل ڈسکشنز اور ورکشاپس شامل تھے۔ ہمیں تعلیم کا سرسری نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرنا ہوگا۔ تعلیم جہاں ایک تصور ہے، وہیں ایک نظام بھی ہے۔ ان خیالات کا اظہار NCERT کے سابق ڈائریکٹر پدم شری پروفیسر کرشن کمار نے کیا۔ وہ قومی یوم تعلیم اور یوم آزاد کے موقع پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آزاد یادگاری خطبہ پیش کر رہے تھے۔ ان کے خطبے کا عنوان اعلیٰ تعلیم اور چیلنجز تھا۔ اس پروگرام کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ آج ملک بھر میں مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے حوالے سے مختلف علمی، ادبی اور ثقافتی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر شگفتہ شاہین، پروفیسر صدیقی محمد محمود اور پروفیسر سید علی مشرف جائسی نے بھی مخاطب کیا۔ اس موقع پر پروفیسر عزیز الدین اور پروفیسر امتیاز حسنین کی کتابوں کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ اس پروگرام میں اردو کے صحافیوں، روزنامہ سیاست کے بیورو چیف محمد رشید الدین اور UNI اردو کے واجد اللہ خان کو ان کی صحافت میں دیرینہ خدمات پر ستارہ صحافت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حکومت تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے منعقدہ یوم تعلیم و یوم اقلیتی بہبود کے موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ برائے سال 2019 سابق وزیر قانون سید آصف پاشا کو ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا، جبکہ سال 2020 کا ایوارڈ
جناب غلام یزدانی ایڈوکیٹ کو فروغ اردو کے لیے پیش کیا گیا۔ 2021 کا ایوارڈ محترمہ لکشمی دیوی راج کو ان کی ثقافتی خدمات کے عوض دیا گیا اور سال 2022 کا ایوارڈ روزنامہ سیاست کے ایڈیٹر زاہد علی خان کو ان کی ملی، صحافتی اور اردو خدمات کے عوض پیش کیا گیا۔ سال 2023 کا ایوارڈ جناب سید امین الحسن جعفری کو ان کی صحافتی خدمات کے لیے دیا گیا، جبکہ 2024 کا مخدوم ایوارڈ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سابق ڈین پروفیسر محمد نسیم الدین فریس کو ان کی تعلیمی، تحقیقی اور تنقیدی خدمات پر دیا گیا۔ اس موقع پر 51 طلباء و طالبات کو مختلف پروفیشنل کورسز میں کامیابی پر تہنیت بھی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے تمام ایوارڈز یافتگان کو ایوارڈز اور چیکس حوالے کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ عالمی یونیورسٹیوں کی QS درجہ بندی میں ہندوستان کی شاندار کارکردگی۔ IIT مدراس اور اسرو کے درمیان فلوئڈ اینڈ تھرمل سائنسز مرکز قائم کرنے کے لیے معاہدہ۔ اور IIT حیدرآباد میں نیشنل ویل بینگ کانکلیو کا انعقاد۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔